السلام علیکم۔ آج آزاد آواز میں ہم بات کریں گے مسلم امہ کے مشہور عالم دین ڈاکٹر ذاکر نائک کی۔ وہ کون تھے، کیا کرتے تھے، ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، کیا انسپریشن تھی جو دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا، اور انڈیا کے کالج میں پڑھنے والا ایک معمولی سا لڑکا کیسا ایک ایسا عالم دین بنا جس کا ایک لیکچر سننے کی وجہ سے 34,000 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ڈاکٹر نائک کا پورا نام ڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نائک ہے۔ وہ 18 اکتوبر 1965 میں انڈیا کے شہر ممبئی کے اندر پیدا ہوئے۔ ایک درمیانے طبقے کے خاندان کے اندر بڑے ہونے کے باعث ان کے والد ایک طبیب تھے، جس سے ایک مضبوط تعلیمی ماحول پیدا ہوا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی تعلیم کے دوران بہت سی نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ انہوں نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی اور ممبئی میں ٹوپی والا نیشنل میڈیکل کالج سے MBBS کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسلامی تعلیمات کی انسپریشن صرف ایک ہی شخصیت سے لی تھی، جن کا نام تھا احمد حسین دیداد، جس کی وجہ سے 1987 کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک نے جنوبی افریقہ کے سب سے بڑے اسلامی مبلغ احمد حسین دیداد سے ملاقات کی۔ احمد حسین دیداد ایک جنوبی افریقی اور ہندوستانی مسلمان مفکر، مصنف اور کمپیریٹیو ریلیجن پر خطیب تھے۔ وہ ایک مسلم مشنری کے طور پر مشہور تھے، جنہوں نے عیسائیوں کے ساتھ متعدد بین المذہب عوامی مباحثے منعقد کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام اور بائبل پر ویڈیو لیکچرز بھی منعقد کیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی احمد حسین دیداد سے ملاقات نے ڈاکٹر نائک کو اسلام اور دیگر مذاہب کے اوپر تحقیقات کرنے پر مجبور کر دیا۔ Then you see in the black writing you see there. ان کی تحقیقات سے یہ فائدہ ہوا کہ انہیں تمام مذاہب پر عبور حاصل ہو گیا۔ انہیں کرسچنز کی کتاب بائبل اور ہندوازم کی 4 کتابیں جنہیں دا ویدس کہتے ہیں زبانی یاد تھی۔ اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے لیکچرز دینا شروع کر دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آواز پوری دنیا تک پہنچ گئی۔ 1991 میں انہوں نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد تحقیق اور تعلیم کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو فروغ دینا تھا۔ انہوں نے اسلام کے بارے میں عام غلط فہمیاں دور کرنے کا ارادہ کیا اور باہمی مکالمے کو فروغ دیا۔ IRF ان کے لیکچرز اور سیمینارز کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم بن گیا، جس نے مختلف پس منظر کے سامعین کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اسلام کے ساتھ ساتھ وہ سائنس میں بھی بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے لیکچرز کے اندر اسلام اور سائنس دونوں طریقوں سے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ انہوں نے مختلف مذاہب کے علماء کے ساتھ کئی مباحثوں میں حصہ لیا۔ سن 2000 میں امریکہ میں ایک تاریخی مباحثہ منعقد ہوا، جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کرسچن اسکالر ڈاکٹر ولیم کیمبل کا سامنا کیا۔ اس مباحثے کا موضوع تھا قرآن اور بائبل سائنسی حقائق کی روشنی میں۔ دونوں مقررین نے اپنی مذہبی کتابوں میں موجود سائنسی بیانات پر گفتگو کی اور ان کا جائزہ لیا کہ کس کی کتاب میں سائنسی حقائق کو بہتر طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ مناظرے کے دوران ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی علمی قابلیت اور مضبوط دلائل کی وجہ سے ڈاکٹر ولیم کیمبل کے اوپر غالب آ گئے۔ نہ صرف انہوں نے قرآن کے سائنسی پہلوؤں کو بڑی مہارت سے پیش کیا، بلکہ ڈاکٹر ولیم کیمبل کے لگائے گئے دلائل یا الزامات کا جواب بھی دیا، جس سے حاضرین پر گہرا اثر پڑا۔ اس مناظرے کے بعد تمام دنیا کے اندر اسلام کے بارے میں مزید جاننے کے لیے دلچسپی زیادہ بڑھی۔ کہا جاتا ہے کہ صرف ایک اس مناظرے کے بعد 34,000 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اس مناظرے کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بین الاقوامی سطح پر ایک بہترین اسلامی اسکالر اور مناظر کے طور پر شہرت ملی۔ اسی طرح 2006 میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھارت کے معروف رہنما شری روی شنکر کے ساتھ ایک عوامی مکالمے میں شرکت کی۔ اس کا موضوع تھا خدا کا تصور اسلام اور ہندو مت کی روشنی میں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں توحید کی وضاحت کی، God is only one without a second. جبکہ شری روی شنکر نے ہندو فلسفے کے مطابق اپنے خیالات پیش کیے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے خیالات اور دلائل کو بڑی مضبوطی سے پیش کیا اور یہ مکالمہ بھارت اور عالمی سطح پر بہت زیادہ دیکھا گیا۔ 2006 میں انہوں نے پیس TV کا آغاز کیا، جو جلد ہی دیکھتے اسلامی TV چینلز میں سے دنیا کا سب سے بڑا TV چینل بن گیا۔ TV چینل کے اوپر اسلامی تعلیمات کے بارے میں لیکچرز دیے جاتے تھے۔ Peace TV presents Derive the Light of Learning in Al-Quran. اسی طرح 2011 کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک نے پیس TV بنگلہ کا آغاز کیا، جو کہ بنگالی بولنے والوں کے لیے ایک مخصوص چینل تھا۔ Peace TV Bangla, মানবতার সমাধান। اس چینل کی مقبولیت نے بنگلہ دیش میں اسلام کی دعوت کو مضبوط کیا اور لاکھوں لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے جوڑا۔ 2015 میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے چینی زبان کے اندر پیس TV کا آغاز کیا۔ اس چینل کا مقصد تھا کہ چائنیز بولنے والے تمام لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچائی جا سکے۔ ان تمام اقدامات کی وجہ سے ڈاکٹر نائک کی عالمی سطح پر اسلام کی دعوت کو مزید وسعت ملی
اور دیکھتے ہی دیکھتے پیس ٹی وی اسلامی دنیا کا سب سے بڑا چینل بن گیا، جس کی ناظرین کی تعداد 10 کروڑ سے بھی زیادہ ہو گئی۔ 2007 کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک نے انڈیا کے اندر ایک بین الاقوامی اسلامی کانفرنس منعقد کی، جس میں دنیا بھر سے اسلامی اسکالرز نے شرکت کی۔ اس کانفرنس کا مقصد اسلام کی دعوت کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق پیش کرنا تھا۔ اس کانفرنس کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچا۔ اسی طرح 2011 کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک اور کانفرنس منعقد کی جس کا نام تھا عالمی اسلامی دعوتی کانفرنس، National Islamic Peace Conference and Exhibition was telecast live around the world on Peace TV. جس میں ریکارڈ 10 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں بھی عالمی اسلامی اسکالرز نے شرکت کی اور اسلام کی تعلیمات کو جدید دنیا کے مسائل کے ساتھ جوڑنے پر گفتگو کی۔ یہ کانفرنس خاص طور پر نوجوانوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے پر مرکوز تھی۔ ان تمام سالوں میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت سارے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ 2010 میں بھارتی اخبارات نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بین الاقوامی سطح پر ایک بڑی شخصیت قرار دیا۔ 2011 سے 2014 تک جارج ٹاؤن یونیورسٹی نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو دنیا کے 500 سب سے بااثر مسلمانوں میں شامل کیا۔ 2013 میں UAE کے کراؤن پرنس نے شارجہ ایوارڈ سے نوازا۔ 2013 میں دبئی کی حکومت سے اسلامک پرسنالٹی آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا۔ 2013 میں ہی ملیشیا کے بادشاہ کی طرف سے انہیں ٹوکو مال ہجرا کا ایوارڈ دیا گیا۔ 2014 میں اسلامک اسٹیٹ آف گیمبیا نے سب سے اعلیٰ ایوارڈ دا انسگنیا آف دا کمانڈر آف دا نیشنل آرڈر آف اسلامک ریپبلک آف گیمبیا سے نوازا۔ اسی سال یونیورسٹی آف گیمبیا نے ڈاکٹر نائک کو PhD کی اعزازی ڈگری بھی دی۔ 2015 میں سعودی عربیہ کی طرف سے کنگ فیصل انٹرنیشنل پرائز سے نوازا گیا۔ 2017 میں پرکسا نیشنل ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ انہیں مختلف فہرستوں میں بھی شامل کیا گیا۔ 2009 میں ٹاپ 10 مذہبی گروہوں کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ 2009 اور 2010 میں موسٹ 100 پاورفل انڈینز کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ 2014 میں ورلڈز موسٹ ایڈمائرڈ پیپل، 2019 میں 500 موسٹ انفلوئنشل مسلمز میں شامل کیا گیا۔ تاہم ڈاکٹر ذاکر نائک کا سفر تنازعات سے خالی نہیں تھا۔ انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی جس پہ بہت سارے لوگوں نے ان سے اختلاف بھی کیا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے بعض بیانات شدت پسندی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ 2016 میں بھارت اور بنگلہ دیش میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کے بعد ان کے تقاریر کی جانچ پڑتال کی گئی اور ان پر نفرت انگیزی کے الزامات بھی لگائے گئے۔ اس سب کے نتیجے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھارت سے بے دخل بھی کر دیا گیا، لیکن اس سب کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ کہنا تھا کہ میری تشریحات ایک سیاق و سباق کے اندر ہیں جس کی غلط تشریح نہیں ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا اثر بھارت سے باہر بھی ہے۔ انہوں نے کئی ممالک کے اندر اپنے سیمینارز اور لیکچرز بھی منعقد کیے ہیں، جس میں امریکہ، برطانیہ، جنوبی افریقہ اور ملیشیا شامل ہیں۔ ان کا پیغام صرف ایک ہی ہے، امن اور سمجھ بوجھ، جس نے لاکھوں لوگوں تک رسائی حاصل کی۔ ان کے پیروکار ان کی تمام کوششوں کی قدر بھی کرتے ہیں اور اسلام کو ایک ایسا دین سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو امن، برداشت اور ہمدردی کا سبق بھی دیتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے مشن کا مقصد مختلف مذاہب کے درمیان امن اور سمجھ بوجھ کو فروغ دینا ہے۔ چاہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایک ان کا چراغ سمجھا جائے یا ایک متنازع شخصیت، ان کے اسلامی تعلیمات اور باہمی مقابلے پر اثرات ناقابل انکار ہیں۔ آزاد آواز کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔